بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی احسان کو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو تم پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے جو تم پر احسان کیا وہ تم یاد رکھو۔ کیا احسان کیا؟ آگے آیت میں آ رہا ہے۔ اِذْ ہَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، فرمایا کہ جب ارادہ کیا لوگوں نے، ایک قوم نے، یہ کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آگے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، بس میں نے روکا ان سے، ان کے ہاتھوں کو تم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ جو تھے، انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ صحابہ اکرام کی تعداد مسلمانوں کی بالکل کم ہے، تو ہم کیا کریں کہ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو بالکل ختم کر دیں، اسلام کو ختم کرنے کے ارادہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر انعام کیا کہ میں نے ان کو روکا، میں نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، ان کو میں نے مغلوب کر دیا اور تم ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو اللہ تعالیٰ سے تم نے وعدے کیے اسلام لانے کے وقت، ان کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی احکاموں کے اوپر چلو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو اے ایمان والو، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا۔ وَلَقَدْ، اور لے چکا اللہ تعالیٰ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار بھی لے چکے اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امت تھی، ان سے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور ان کے اندر 12 سردار مقرر کیے۔ ہر ایک قبیلے 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں کے اوپر 12 سردار اللہ نے مقرر کیے۔ پھر آگے ان کے لیے کیا فرمایا؟ وقال اللہ انی معکم، ان کے لیے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، آگے فرمایا اگر قائم رکھو گے تم نماز کو، اس شرط کے اوپر کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم میرے احکاموں کے اوپر چلو گے، اگر تم رکھو گے نماز قائم اور تم دیتے رہو گے زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم میرے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے ان کی، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے، قرض حسنہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اپنا اچھا مال، حسن لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے فرمایا کہ اگر تم ایسے کرو گے، قرض حسنہ اللہ کو دو گے، تو البتہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے گا، خطاؤں کو مٹا دے گا، اور تم کو داخل کرے گا ایسے باغوں کے اندر جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور اگر جو کوئی کیا کرے، انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے، پس وہ سیدھے راستے سے بھٹکا گیا، یعنی گمراہ ہو گیا وہ سیدھے راستے سے۔